یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا روز عبادت کا دن تھا، جیسے عیسائیوں میں اتوار کا دن ہے اور ان کے لیے خاص تھا. ہمارے لیے ہر دن عبادت کا ہے، جمعہ اس میں اور خاص ہے. اس لیے بعض مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اتوار عیسائیوں کے لیے خاص ہے، ہفتہ یہودیوں کے لیے خاص ہے، ہمارے لیے جمعہ خاص ہے. اس لیے بعض مسلمان ایسے ہیں وہ نماز صرف جمعے کو پڑھتے ہیں، وہ مسلمان صرف جمعے کو نظر آتے ہیں، ان کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی نماز نہیں ہے. یا تو جمعے کی نماز ہوگی یا تو عیدین کی نماز ہوگی، یہ دو ہی نماز ان کے لیے ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر دن عبادت کا ہے. اس میں فضیلت جمعے کی ہے، سردار جمعے کا دن ہے. الغرض بات دوسری طرف چلی جائے گی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہفتے کے روز منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی پکڑنے سے. بنی اسرائیل بڑی ہوشیار قوم تھی، بڑی چالاک قوم تھی. وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی تھی، چالاک سمجھتی تھی. یہ بھول گئی کہ اللہ سے ہوشیار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تو اللہ ہے، وہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے. بنا مخلوق خالق سے کیسا مقابلہ کر سکتی ہے؟ فقیر بادشاہ کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کمزور طاقت والے کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو مخلوق خالق سے مقابلہ کرنے کے لیے آمدہ ہو گئی. انہوں نے یہ ترکیب بنائی، بلکہ سازش بنائی، سازش رچی اللہ کو دھوکہ دینے کی، اللہ سے بغاوت کی. جمعے کی رات میں جا کر وہ جال ڈال ڈالتے سمندر میں، دریا میں، اور ایسا نظام بنایا ہوا تھا کہ جو مچھلی شکار ہوتی، ایک گڑھا انہوں نے کھود رکھا تھا، ساری مچھلیاں گڑھے میں منتقل ہوتی. جو مچھلی شکار ہوئی وہ گڑھے میں منتقل. دوسری طرف سارا ہفتے کا سارا دن وہ مچھلیاں گڑھے میں جمع ہو جاتی. پھر یہ اتوار کے دن چلے جاتے اور آرام سے مچھلیاں اٹھا کر لے آتے ہیں. ورنہ ہر دن کا ان کا نظام یہ تھا، مزاج یہ تھا کہ جانا پڑتا، محنت کرنی پڑتی، سمندر میں، دریا میں مچھلیاں پکڑنا پڑتا. تو انہوں نے یہ ہفتے کے دن جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو انہوں نے معمولی سمجھا. ہفتے کے دن کے شکار کو انہوں نے معمولی سمجھا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ فرمان کس کا ہے، حکم کرنے والی ذات کون ہے. شیطان نے بھی یہی کیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور اندر پورا کھوکھلا ہے، میرے اندر ہر جگہ آگ ہے. ہاتھ چھو جل جائے گا، پاؤں چھو جل جائے گا، بدن کے جس طرف بھی انسان ہاتھ لگائے جل جائے گا. آدم یہ مٹی کا پتلا ہے، اندر سے کھوکھلا ہے. کیونکہ شیطان آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو کر آ چکا تھا کئی دفعہ. تو انہیں دیکھا یہ تو اندر تو کھوکھلا ہے، اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے. تو جب اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی، جان ڈالی، اور ایک جیتا جاگتا انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو. اور فرشتوں نے دیکھا حکم کس کا ہو رہا ہے، اللہ کا، فوراً سجدے میں گر گئے. بلکہ علماء فرماتے ہیں جو جتنے بڑے فرشتے تھے اتنے جلدی سجدے میں گر گئے. جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. کتابوں میں لکھا ہے اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے سب سے بڑے فرشتے ہیں. ان کا مقام فرشتوں میں 4 فرشتے بڑے ہیں. جبرائیل علیہ السلام اس کے سردار، اس کے بعد میں اسرافیل، اسرائیل، میکائیل، یہ 3 بڑے بڑے فرشتے، ٹوٹل 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں. تو جیسے ہی اللہ نے حکم دیا، کتابوں میں لکھا ہے سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے. اللہ کا جیسے ہی حکم ہوا فوراً سجدے میں گر گئے. حالانکہ اللہ نے سارے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، کام پر لگا رکھا ہے،
اس وقت میں ساری انسانیت، ساری مخلوقیت سجدے میں گر گئی. سب سے پہلا سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے انہیں اتنا بڑھایا، اس کے باوجود میرا حکم کی تعمیل میں اتنی جلدی. اللہ نے، علماء فرماتے ہیں، ان کے پیشانی پر قرآن لکھا دیا، یہ اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے. تو شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، کھوکھلا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. آپ مٹی کو آسمان کی طرف پھینکو، مٹی بکھر کر نیچے آ جائے گی. اب آگ کو آسمان کی طرف پھینکو، آگ بھڑکتی ہوئی اور آگے جائے گی. تو میری فضیلت زیادہ ہے، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ میں کیوں آدم کے سامنے جھکوں؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکم کرنے والی ذات کون ہے. اگر شیطان یہ دیکھ لیتا، ابلیس یہ دیکھ لیتا حکم کس کا ہے، تو آج بڑا، سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا. مگر اس نے حکم کرنے والے کو نہیں دیکھا، بات کو دیکھا کہ کیا بات ہے. آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہے، کہا میں افضل ہوں. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو گیا. اللہ نے جنت سے نکالا ہے، ایسی مقدس جگہ جہاں پہنچنے کے لیے انسان کو ساری زندگی عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ بھی اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنی پڑتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت سے بے دخل کر کے نکالا کہ نکل جاؤ. انکا رجیم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم مردود ہے، نکل جاؤ یہاں سے. کب؟ جب حکم کی خلاف ورزی کی گئی. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن جاتے نہیں تھے، جمعے کی رات میں جا کر جال بچھا کر آ جاتے، جس کی وجہ سے ساری مچھلیاں ہفتے کا دن شکار ہوتی رہتی. اتوار کے دن جا کر اٹھا لیتے اور فروخت کر کے اپنا گزارا کر لیتے. وقت کے نبی نے روکا، وقت کے نبی نے کہا یہ کام تمہارا کرنا غلط ہے، یہ طریقہ تمہارا غلط ہے. اللہ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں ہوگا. اگر تم کام کرو گے اللہ کے دربار میں مجرم بنو گے، نافرمان بنو گے. انہوں نے کہا ہم تو ہفتے کے دن کام نہیں کر رہے ہیں. ترکیب بنائی، چالاکیاں انہوں نے بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی، زیادہ مہلت نہیں دی. بتانا تھا کہ ایک حد تک مہلت دی جاتی ہے، موقع ساری زندگی نہیں ملتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ذرا عمر ہونے کے بعد نمازیں پڑھ لیں گے. موقع ملنا ضروری نہیں ہے. بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لیں گے، اللہ اللہ کر لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچ سکیں. ہو سکتا ہے بڑھاپا آنے سے پہلے مر جائیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل سے شروع کر لیں گے، کل آنے سے پہلے ہم مر جائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے چالاکیاں کی، چال بازیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑا اور کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور اس میں اچھے لوگ بھی تھے، ایسے نہیں کہ ہر کوئی برا تھا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ یہ باتیں واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے ظہور ہونے سے پہلے اعمال کر لو. وہ کیا فتنے ہیں اس کی طرف لانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب یہ تمہیدی بات چل رہی ہے، اصل فتنوں کا تذکرہ نہیں ہوا ہے ابھی تک. اس میں اچھے لوگ بھی تھے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھے لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ بروں پر آیا، پتہ چلتا ہے کہ برے لوگ تھے، مگر وہاں تو اچھے لوگ بھی تھے. اچھے لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ اس کا جواب قرآن خود دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ قرآن نے کہا نبی علیہ السلام کی زبانی کہ یہ جو اچھے لوگ تھے یہ برے لوگوں کے پاس جاتے، جا کر انہیں بتاتے کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تم جو ترکیب کر رہے ہو، تم جو چال چل رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. بار بار اچھے لوگوں نے کہتے ہیں، مگر اچھے لوگوں کے اندر ایک غلطی تھی، ایک خامی تھی، ایک کمزوری تھی. جہاں یہ منکرات سے روکتے تھے وہیں پر ان کے ساتھ تعلقات کو باقی رکھتے تھے.
مثال کے طور پر وہ جا کر کہتے کہ تم یہ جو ترکیب کر رہے بالکل غلط ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، تم جمعے کی رات میں جال نہ ڈالو، مچھلیوں کے شکار کے لیے ترکیب مت اپناؤ۔ مگر جیسے ہی اتوار کے دن یہ لوگ جا کر مچھلیاں پکڑ کر آتے تو یہ اچھے لوگ انہیں سے جا کر خریدتے، انہیں کے ساتھ جا کر گلے ملتے۔ یعنی گناہ کرنے کے باوجود ان کے تعلقات برابر ویسے رہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کام نہ کرنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی سرعام نافرمانی کی جا رہی ہے، اچھے لوگ روک رہے ہیں مگر پھر بھی تعلقات باقی ہیں، کیونکہ برے لوگ باز نہیں آ رہے تو پھر اچھے لوگوں کا تعلقات ویسے ہی باقی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم سارے کے سارے بندر ہو جاؤ، اچھے لوگ بھی نافرمان لوگ بھی۔ اللہ نے ایک دوسرے کے دلوں کو خلط ملط کر دیا، ملا دیا، اچھے لوگوں کے جو دل تھے برے لوگوں کے دلوں جیسا کر دیا۔ وجہ کیا بنی کہ ایک تو روکتے تھے، اس کے باوجود بھی جب وہ باز نہیں آتے اپنے تعلقات باقی رکھتے تھے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے